اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، یعنی اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ان سے یا ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں ان کے اوپر اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس بھی کسی جان کے بدلے میں، یعنی ان کو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بدلے میں چیز نہیں دی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، نہ کسی کی شفاعت چلے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی تم وہاں بدلے میں کوئی چیز دے سکو گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب جہاں سے اللہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھی ان کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں عذاب دیتا تھا برا عذاب، وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہارے تک۔ اب جب بنی اسرائیل کے اندر نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اس نے نجومیوں سے مشورہ کیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نجومیوں نے مشورہ یہ دیا کہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا جائے، جو بچہ بھی پیدا ہو۔ تو اس نے حکم صادر کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو کیا قتل کر دیا جائے، اور جو عورت بچی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ چھوڑنا کس کے لیے تھا؟ صرف کیا ہے، ہمارے کام کاج کریں گی، اور وہ چھوڑنا کو ان کے لیے نہیں تھا کہ ان کی اولاد کے لیے نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ اپنے کام کاج کے لیے۔ تو اللہ نے ان کو یہ یاد دلوایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو فرعون کیا کرتا تھا، آل فرعون، اس کی جو ذریت تھی وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ بہت سخت عذاب تھا تمہارے اوپر، اور تمہاری بیٹیوں کو، بچیوں کو کیا کرتا تھا، زندہ رکھتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرمایا اذ نجیناکم، جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جب اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، تو اللہ نے تمہیں اس عذاب سے بھی تمہارے اوپر کرم فرمایا، تمہیں نجات عطا فرمائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور دوسرا انعام اللہ نے یاد کروایا، فَأَنجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون جو ہے وہ ہم نے ان کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب جس وقت یہ بات کا معاملہ ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور وہ نہ مانا، اور اس کے بعد وہ جادوگروں کا مقابلہ بھی ہوا، معجزات بھی بے شمار دکھائے گئے، تو اللہ نے جب کیا اب اپنی اس قوم کو لے کے وہاں سے نکلو۔ جہاں سے وہ نکلے تو پھر آگے کیا تھا، وہ دریائے نیل تھا۔ تو اب قوم کیا کہنے لگی کہ پیچھے جو ہے آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کرو، اپنا عصا مارو پانی کے اوپر، تو کیا ہوں گے، 12 راستے بن جائیں گے۔ تو اللہ نے وہ بھی یاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہمارے اس انعام کو، ہماری اس نعمت کو، جب ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا، سمندر کے اوپر 12 راستے بنا دیے، اور فرعون تمہارے سامنے ہم نے غرق کیا جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسرا انعام۔ اور تیسرا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ وعدہ تو کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 1 مہینے کا ہوا تھا، یعنی 30 راتیں آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے کیا وہاں
عبادت کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے کوہ طور پہ۔ 1 مہینے کا جب روزہ انہوں نے افطار کیا، 1 مہینہ تک کچھ کھایا پیا نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب 10 دن اور، یعنی یہ 10 دن جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو جب 40 راتوں کا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا، تو تم نے پیچھے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اب ساری چیزوں سے تم نے نجات مل گئی۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ بھی ان کی فرمائش تھی کہ اب ہم سارے ہر طرف سے فارغ ہو گئے ہیں، اب ہم نے اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، تو اب ہمارے لیے کوئی ایسے نظام ہونا چاہیے، ہماری شریعت ہونی چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا جب وعدہ کر لیا، تو پیچھے اب قوم نے صبر بھی نہ کیا، تو پیچھے کیا کیا نا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے پیچھے کیا کر دیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم ظالم لوگ ہو۔ یہ تیسرا انعام اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم، ہم نے یہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا، یعنی حالانکہ تم نے خدا کو چھوڑ کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا، ثم عفونا عنکم، ہم نے تم سے یہ گناہ بھی معاف کر دیا، من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا، یعنی یہ 3 انعام۔ اور چوتھا انعام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لے کے آ گئے، ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے تورات، تو وہ کتاب کیا تھی؟ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہ تو کیا حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی تھی، تاکہ تم اس کے اوپر چل کے ہدایت یافتہ بن جاؤ، ہدایت والے بن جاؤ، کامیاب لوگ بن جاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اب قوم سے مکالمہ ہو گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، کہ تم نے جو بچھڑے کو معبود بنایا ہے اپنا، تم کیا کرو؟ فتوبوا، توبہ کرو، الی بارئکم، اس رب کے پاس توبہ کرو جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ اس کی اب توبہ کی صورت کیا تھی؟ توبہ کیسے کی جائے؟ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ فاقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ سے مراد کیا تھا کہ وہ سارے لوگ بچھڑے کے اوپر کی تو عبادت پہ نہیں لگے تھے، بلکہ کچھ لوگ بچ گئے تھے، کہ جنہوں نے بچھڑے کی توبہ یعنی عبادت نہیں کی، وہ کیا کریں گے؟ ان کو قتل کریں گے، جنہوں نے بچھڑے کی تھی، یعنی جو بچھڑے کے سامنے جھکتے رہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو نہیں جھکے وہ قتل کریں گے، یعنی آپس کے اندر ہی تم کیا کرو؟ ان کو قتل کرو۔ اللہ نے یہ جب انہوں نے کہا تو پھر اللہ نے اس گناہ کو کیا کر دیا؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس رب کے نزدیک، لیکن اللہ فتاب علیکم، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یہ کام بھی نہ کرو، لیکن کیا ہے؟ حکم تو یہی تھا، لیکن ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ انعام۔ اس کے بعد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آ گئے نا، اب اپنے اس گناہ پہ وہ شرمندہ نہیں ہیں، اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم خود اللہ سے بات نہ کر لیں، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم خود بات جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کیا کریں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بڑی عجیب قوم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک آؤ میرے ساتھ، 70 آدمی کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، تو جب آواز آئی تو کیا ہو گیا؟ وہ کیا کہنے لگے؟ ہمیں تو کیا پتہ یہ آواز کس کی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون بول رہا ہے، تو ہم تو خود دیکھیں گے اللہ کو، ہم خود دیکھیں گے آنکھوں سے، نر اللہ، جب تک ہم آنکھوں سے دیکھ نہ رہیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کو بھی غصہ آ گیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک چیخ آئی، اس نے ان کو پکڑا، وہ کیا ادھر ہی سارے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جو کہ تم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ اب یہ سب جب معاملہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اب میں 70 پہلے وہ کتاب ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، اب میں ان 70 آدمی کو لے کے آیا ہوں، یہ بھی یہاں ہمارے ہلاک ہو گئے، اب میں پیچھے منہ کیا دکھاؤں گا ان کو؟ جب میں جاؤں گا تو وہ تو ایمان نہیں لے کے، ایمان تو پہلے نہیں لا رہے تھے، اب دوبارہ وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ پھر اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم، پھر ہم نے تم کو اٹھا دیا موت دینے کے بعد، ہم نے جو تمہیں ہلاک کیا تھا
تمہیں موت دے دی تھی، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دی، قیامت سے پہلے تمہیں ہم نے زندہ کر دیا۔ ثم حالانکہ اصول دستور کیا تھا، جس وقت ایک وقت موت آ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، تو پھر قیامت کے دن ہی اٹھے گا، لیکن ہم نے تمہیں دوبارہ اسی وقت دنیا کے اندر کیا کر دیا، اٹھا دیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا تمہارے اوپر انعام تھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کو کون، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، تو سب سے بڑا انعام جو جنت کے اندر کیا ہوگا، وہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے گئے تھے، تو اس وقت وہ اللہ کی آواز نہیں سن سکے، تو دیدار کیسے ہوگا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی اس کو آنکھیں تو دیکھ ہی نہیں سکتی، کیسے دیکھے؟ ہمارا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اللہ کے آخرت کے اندر انسان کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت سے انسان کیا کرے گا، بات بھی کر سکے گا اللہ سے، اللہ کو دیکھ بھی سکے، یعنی وہ دنیا والی آنکھ نہیں ہوگی، وہ قوت جو ہے وہ دنیا والی قوت نہیں ہوگی، وہ خوراک دنیا والی خوراک نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہے، وہ حالات ہی بدل جائیں گے، وہ ماحول ہی بدلے ہوا ہوگا، وہ ہے اس وقت کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا انعام جنتی کو کیا دیا جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔